ہر اس مومن کے لیے جو طوفان میں صبر سے قائم رہا، جنت ہی اس کا وہ جواب ہے جس کا انتظار تھا۔ یہ کوئی فینٹسی نہیں، یہ اس ذات کا وعدہ ہے جو کبھی اپنا وعدہ نہیں توڑتا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ اپنا وعدہ کبھی نہیں توڑتا۔ لوگ اکثر پوچھتے ہیں مسلمان ہر حال میں دین سے اتنے وابستہ کیوں ہوتے ہیں؟ تکلیف میں بھی، غم میں بھی نماز نہیں چھوڑتے، روزے رکھتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے دل میں ہے ایک امید، ایک وعدہ جو سب کچھ سہنے کی طاقت دیتا ہے، اور وہ امید ہے جنت۔ نبی کریم نے فرمایا، قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا جس نے دنیا میں بہت عیش و عشرت کی زندگی گزاری تھی۔ اسے صرف ایک لمحے کے لیے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ پھر اس سے پوچھا جائے گا، کبھی کوئی خوشی دیکھی؟ وہ کہے گا، کبھی نہیں، واللہ ایک لمحہ سب کچھ بھلا دے گا۔ پھر ایک اور شخص لایا جائے گا جس نے ساری زندگی دکھ جھیلے، غم سہے، درد اٹھائے۔ اسے ایک لمحے کے لیے جنت میں ڈالا جائے گا۔ پھر اس سے پوچھا جائے گا، کبھی کوئی غم دیکھا؟ وہ کہے گا، کبھی نہیں، واللہ ایک لمحہ سب دکھ، سب درد مٹا دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف دوڑو جو آسمانوں اور زمین جتنی وسیع ہے اور جو متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہ کوئی خواب نہیں، یہ حقیقت ہے۔ جنت ایک ایسی جگہ جو اس پوری کائنات سے بھی زیادہ وسیع ہے، اور وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کے لیے جیتے ہیں۔ نبی نے فرمایا، میں جنت میں داخل ہوا تو وہاں کے محل موتیوں کے بنے ہوئے تھے اور زمین خوشبودار کستوری جیسی تھی۔ سوچئے، ایسی زمین جس سے خوشبو آ رہی ہو اور ہر قدم پر جمال ہو۔ پھر آپ نے فرمایا، جنت میں ایک درخت ایسا ہوگا جس کے سائے میں ایک گھوڑے پر سوار شخص 100 سال تک سفر کرے، پھر بھی سایہ ختم نہ ہو۔ یہ سب کچھ بس تصور نہیں بلکہ حقیقی وعدے ہیں۔ نبی نے فرمایا، جنت میں ایسے کمرے ہوں گے جن کا اندر باہر سے اور باہر اندر سے نظر آئے گا۔ اللہ نے یہ گھر ان لوگوں کے لیے تیار کیے ہیں جو بھوکے کو کھانا دیتے ہیں، نرمی سے بات کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اور رات کی تنہائی میں اللہ کے آگے کھڑے ہوتے ہیں۔ بس تھوڑی سی نیکی اور انعام ہے، ابدی محل۔ جنت کے کھانے، جی ہاں، لیکن نہ بدبو، نہ پیٹ خراب ہونا، نہ تھکن، نہ بیماری، بس پاکیزہ مزہ۔ اور پھر لباس، قرآن نے فرمایا، وہ ریشمی سبز کپڑے پہنیں گے، چاندی کے کنگن سے آراستہ ہوں گے، اور ان کا رب انہیں پاکیزہ مشروب پلائے گا۔ اور رشتے، جنت میں پاکیزہ جوڑے ہوں گے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ نہ کوئی دل ٹوٹے گا، نہ دھوکہ، بس محبت، بس سلامتی۔ قرآن کہتا ہے، وہاں نہ کوئی لغو بات سنائی دے گی، نہ گناہ کی بات، بس سلام ہی سلام۔ کیسا ہوگا وہ لمحہ جب ہر آواز دل کو سکون دے رہی ہو۔ نبی نے فرمایا، ایک منادی اعلان کرے گا، اے جنت والو، اب تم کبھی بیمار نہیں ہوگے، کبھی مرو گے نہیں، نہ بوڑھے ہوگے، نہ تھکو گے، نہ غم دیکھو گے۔ یہی ہے اصل آزادی، نہ دوا، نہ ہسپتال، نہ آنسو، بس خوشی، ہمیشہ کی خوشی۔ اور وہ شخص جو سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا، وہ آہستہ چلے گا، کبھی لڑکھڑائے گا، اور آگ بھی اسے چھو جائے گی۔ پھر وہ کہے گا، اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اس سے بچایا۔ پھر وہ اللہ سے ایک درخت کے قریب ہونے کی دعا کرے گا، پھر دروازے کے قریب۔ پھر اللہ تعالی فرمائیں گے، اگر میں تجھے دنیا اور اس سے 10 گنا زیادہ دے دوں تو راضی ہوگا؟ وہ حیرت سے کہے گا، یا اللہ، کیا آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں جبکہ آپ رب العالمین ہیں؟ اور نبی یہ بات سن کر مسکرا دیے، حتیٰ کہ ان کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے۔ یہ ہے آخری شخص کا حال۔ تو سوچو،
जो लोग दुनिया में अल्लाह के लिए जिए, नमाज पढ़ी, कुर्बानियाँ दें, उनका क्या मकाम होगा। लेकिन सबसे बड़ी नेमत अल्लाह का दीदार। कुरान कहता है कुछ चेहरे उस दिन रोशन होंगे और वो अपने रब को देख रहे होंगे। फिर अल्लाह पूछेगा, कुछ और चाहिए? जन्नती कहेंगे, या अल्लाह आपने तो सब कुछ दे दिया। फिर पर्दा हटाया जाएगा और वो अल्लाह को देखेंगे और नबी ने फरमाया, उससे बढ़कर कोई नेमत उन्हें महबूब न होगी। बस यही है सबसे आली इनाम। तमाम तस्वीर और वीडियोज़ जो आपने उस वीडियो में देखी हैं वो सब AI के ज़रिए जनरेट की गई हैं। याद रखिए, जो जन्नत है उसका कोई तसव्वुर नहीं कर सकता, न कोई AI, न इंसान और न ही कायनात की कोई तख्लीक। तो बराह करम इन तस्वीरों को महज तख़ीलात के तौर पर देखें। ये वीडियो जन्नत के बारे में बहस का सिर्फ़ आगाज़ है। इंशाअल्लाह हम मुस्तक़बल में उसके मज़ीद पहलुओं पर रोशनी डालेंगे। अगर आपको हमारी कोशिश पसंद आई हो तो बराह करम सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी अगली वीडियोज़ देख सकें।